إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 25 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 172 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم شروع کریں گے. سورہ ابراہیم بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے اگرچہ یہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع سورت ہے. کل اس کی 52 آیات ہے اور ظاہر ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ آئے گا اور وہ شورا آفاق جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر آئے گی جو عموماً ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. تو دیکھیں یہ ایک اور مقام قرآن کا آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو سنگولر کے سیغے سے ایڈریس کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور گمراہی کے راستوں کو ظلمات کہا، اندھیروں والے راستے. تو یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے مقدمے میں ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. یہ کہنا جی چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، دسوں ہی حق پہ ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے صرف ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ایک ہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے ان لوگوں کے نہیں، راستہ ان لوگوں کا، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور پھر سارے فالوورز جتنے بھی امتی ہوتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا قیامت تک آنے والے سارے کے سارے امتی، وہ اسی ایک راستے کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ہے سنگولر کے سیغے سے نور کا راستہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور باقی سب ہیں گمراہیاں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو اور نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں یہ آیت آئی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی.
اب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اسی لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو دنیا میں ہوتا ہے. اب اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے. عزیز غالب ہے اور حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی صفت کرے یا نہ کرے وہ خود ہستی جو ہے وہ صفت کے قابل ہے، کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی خوبصورتی سب پر عیاں ہے. اور کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ ہے اللہ کہ جس کی ملکیت ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، جب بھی آئے نا کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس سے مراد پوری کائنات. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے عذاب شدید ہے جو اس اللہ کو نہ مانے. اور اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈوگما ہے، ایک ڈیلوژن ہے لے کر چل رہے ہیں، بلکہ اگر اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی اختیار کرنی ہے، اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے اطاعت کے راستے میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی ہے، اس سے محبت اختیار کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں. ظاہر ہے جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی تو خواہش ہوگی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ رہے. تو جو لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ صرف خود نہیں رہتے گمراہی پر، پھر لوگوں کو بھی اس طرف ابھارتے ہیں. کسی بندے نے بیچارے نے جوانی کی عمر میں داڑھی رکھ لی تو اس کے گھر والے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نے کیا جوانی میں روگ لگا لیا، اور ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر. یہ اصل میں مرض ہے. اور آپ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ کے اندر جو کنکلوڈنگ آیت آئی ہے وہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے سارے صحائف، ساری الہامی کتابوں میں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں یہ بات کی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے. کانٹے کی اصل بات یہی تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بل اس حوالے سے تقریباً 10-11 کراس ریفرنسز قرآن حکیم سے اور 17 احادیث، جن میں سے 15 جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی 2 اور کتابوں سے، المستدرک للحاکم اور جامعہ ترمذی سے. ان سب کو میں نے بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک لیکچر میں کنکلوڈ کیا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کا سب سے فیورٹ لیکچر جو مجھے خود لگتا ہے. یعنی میرا جب قبلہ خراب ہونے لگے تو وہ لیکچر میں لگا کے خود سنتا ہوں. ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور مسئلہ نمبر 51، مال حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. یہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہ بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا، تاکہ کیا ہو، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات کھول کر بیان کرتے. اگر رسول اس زبان میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کمیونیکیشن گیپ آئے گا، وہ اپنے فالورز کو بات اس طریقے سے سمجھا نہیں سکے گا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کی تو مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے یا کسی کی پشتو ہے. قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے،
اور پھر بیچ میں مولوی جو ہے وہ ہرڈل بن چکا ہے. اس نے ایسا ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ خود پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے. حالانکہ اسی کے اپنے بزرگوں نے قرآن کے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں. اپنے لکھے ہوئے ترجموں کو تو کم از کم کوئی مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھی حجاب نہیں ہے زبان کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا تھا، سننے والے بھی عربی جانتے تھے. لیکن آج اگر ہمیں خطبہ دینا پڑتا ہے جمعے کا یا اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرنی پڑتی ہے. چونکہ اولین مخاطب اس کتاب کے مشرکین عرب تھے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کے اندر اس دعوت کے کام کو پھیلانا تھا، اس لیے ان کی زبان یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. اور صرف یہ قرآن نہیں، اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبروں کی زبانوں میں آتی تھی. یعنی یہ جو تورات ہے یہ ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے، عبرانی زبان. آج بھی اسرائیل میں ہیبرو بولی جاتی ہے، عربی سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا بہت فرق ہے. یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں. لہذا یہ جو مولویوں کو مغالطہ لگ گیا کہ وہ انگلش سے کوئی نفرت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں گوروں کی زبان ہے. بھئی یہ گوروں نے خود نہیں بنائی، یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں. سورۃ الحجرات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے ساری زبانوں کا فرق، قبیلوں کا، یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عبرانی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فارسی ہو. یہ سب کی سب زبانیں اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر مبعوث کیا تو اس کی جو اولین مخاطب تھے ان کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی تھی اور وہ پیغمبر اس زبان کے ساتھ واقف ہوتا تھا تاکہ بات سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن پھر ہوا وہی کہ جسے اللہ نے چاہا گمراہ ہی رہنے دیا اور جسے چاہا ہدایت دے دی. لیکن اس کے ساتھ پورے قرآن کا وہ مقدمہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت یا زبردستی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہدایت اور گمراہی کماتا ہے. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 6 گھنٹے میں گفتگو کی ہے، 4 لیکچرز مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C. اس میں پورے قرآن پاک سے 200 آیات تقریباً کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود طالب نہ ہو گمراہی یا ہدایت کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو چٹکی میں نیست و نابود کر دے، لیکن حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید وہ اس کی طرف پلٹ آئیں اور ان پر وہ عذاب واقع نہ ہو جس عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ڈراتا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر یہاں پر شروع کیا ہے تاکہ ان کے ذکر خیر کے ذریعے مشرکین عرب کو ڈر سنایا جائے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح پیغمبر آئے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے. اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں، کھلے معجزات کے ساتھ. 9 نشانیاں ہیں، سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے. بہرحال 2 بڑی نشانیاں جو ان کے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے. ایک تو وہ عصا کا معجزہ تھا، وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے اپنی اس سوٹے کو جو کہ درخت کی ٹہنی سے ہی بنا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوتا تھا کہ وہ اژدہا اور سانپ بن جایا کرتا تھا. یعنی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے. بہت بڑا معجزہ ہے. اور دوسرا ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ جب اپنی بغل میں داخل کر کے یوں باہر نکالتے تھے تو وہ ید بیضا چمکدار ہاتھ بن جاتا تھا، سورج کی روشنی کی طرح روشن. بہت بڑا معجزہ ہے. اب یہ سائنٹیفکلی تو امپاسبل ہے کہ ایسا ہو سکے. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے کھلے معجزات تھے. اور کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات، کہ تم نکالو اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو
من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے روشنی، ہدایت کی روشنی کی طرف. یہاں پر پھر دیکھیں گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے پلورل کے سیغے میں یعنی جمع کے سیغے میں بیان کیا، اور ہدایت کو سنگولر کے سیغے میں. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے. یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے. یہ ایام اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے، یعنی وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ڈرائیں اپنی قوم کو ایام اللہ کو یاد کروا کر. سب سے بڑا دن وہ کہ جب نوح علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے نیست و نابود کر دیا اور صرف 78 اہل ایمان بچائے گئے. یہ اللہ کے دنوں میں سے بڑا دن تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی 78 مسلمانوں میں سے نئی قوم پھر اٹھائی، قوم عاد. ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، لیکن ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان ہی میں پھر 2 گروہ بن گئے، کفر والے اور ایمان والے. تو قوم عاد اس کے اندر کفر والے لوگ بھی موجود تھے، ایمان والے بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں بھیجا اور انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح تھی، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، ڈر جاؤ. اور یہ سورۃ الاعراف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے. لیکن انہوں نے بھی انکار کیا. تو چند لوگ جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچا لیے گئے، باقی سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے اللہ کے عذاب سے. پھر وقت گزرا، ان اہل ایمان کی نسلیں آگے چلی، ان میں پھر گروہ 2 بن گئے، اہل ایمان اور اہل کفر، اور وہ قوم سمود بنی. ان کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہوں نے پھر دعوت پیش کی اور اونٹنی کا معجزہ آیا، لیکن ان کے مخالفین نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن تھے، یعنی قوم نوح کی بربادی کا دن، قوم عاد کی بربادی کا دن، قوم سمود کی بربادی کا دن. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ڈرائیے ان کو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ڈرائیے، نصیحت کیجئے اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن کے ساتھ. لیکن ہوا کیا؟ ان کا اپنا دن بھی بڑا دن بن گیا. پھر قوم موسیٰ کا بھی، فرعونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور وہ بھی پھر ایام اللہ میں سے ایک بڑا دن بن گیا، 10 محرم کا دن. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن ان پر یہ عذاب آیا، فرعونیوں کو ڈبویا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور اسی کے شکرانے میں وہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ تم بھی رکھو، اور پھر صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یہ تو یہودیوں کی مماثلت ہو جائے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھو. باقی اس حوالے سے جتنی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 66A کے اندر کی ہے. 3.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس میں پہلا علمی پوائنٹ 10 محرم کے روزے سے ریلیٹڈ ہے. بہرحال وہ بھی ایام اللہ پھر 10 محرم کا دن بھی بنا، اور اللہ کے بڑے بڑے فیصلے پھر اس دن میں ہوئے. پھر ہماری امت کی بھی بدقسمتی کہ 10 محرم کا دن ہمارے لیے بھی ایک ایسا دن بن گیا کہ امت پھر ڈیوائیڈ ہو گئی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی امت نے مظلوماً درائے فرات کے کنارے جو ہے وہ شہید کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اللہ کے ان بڑے بڑے دنوں کے ساتھ. یہی وہ ٹرمنالوجی ہے جو 12ویں صدی میں بہت بڑی پرسنالٹی پوری عالم اسلام کے اندر، ان کی مثال نہیں ملتی، سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1176 ہجری. ان کی زندگی میں بھی بڑی فیزز آئیں. پہلے گمراہی کا دور بھی تھا، تصوف کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو اسٹڈی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، تقریباً 1500 صفحوں پر مشتمل ہے. اور اس کتاب کے اندر ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ دہلوی کہا کرتے تھے کہ
فقہ حنفی کے علاوہ کوئی سوٹیبل فقہ ہی نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے. اور پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے. اب دیکھیں زمین اسمان کا فرق. یعنی ایوولوشن انسان میں ہوتی ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ لرن کرتا ہے. کہاں انفاس العارفین میں انہوں نے شرکی عقائد لکھے، اور پھر کہاں حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی وہ جو واضح توحید ہے اس کا اعلان کیا، اور مزارات کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، چاہے وہ اجمیر میں ہو رہا ہو یا باقی جگہوں پر، اس کو بڑے اسٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو بعض اہل بدعت کی باتیں کھل اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا ہے، ان کو کوٹ کر رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے بزرگ نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی آپ کے بزرگ ہیں جس طرح کسی زمانے میں ہم آپ کے بزرگ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا. تو حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر شاہ ولی اللہ کے عقائد کے نام سے جو ہے وہ ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ انہوں نے کس طرح لرن کیا. بہرحال یہ تو ان کی کتاب تھی حجت اللہ البالغہ، بہت امپریسو بک. عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے. اور ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے یہ ایم اے اسلامیات کے کورس کے اندر بھی اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ کے مقابلے کی ایک بک ہے. اگرچہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، بمشکل جو ہے وہ تقریباً 100 صفحوں پر مشتمل ہوگی. عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں، مختلف زبانوں میں وہ آ چکی ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہے. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اللہ کا بہت بڑا فضل اصول تفسیر کرنے کے اعتبار سے. یعنی سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں کھولی ان کی ایفرٹس کرنے کے سبب، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے. تو بہرحال ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں. اس حوالے سے الفوز الکبیر، اللہ کا بہت بڑا فضل جو ان کے اوپر انعام ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی پر، انہوں نے وہ کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر کے اصول لکھے کہ قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں. یہ الفوز الکبیر جو کتاب ہے، اور یہ عام فہم کتاب ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایون آپ بھی پڑھنا شروع کریں، جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. اب وہ جو ادھر مشہور کیا ہوا ہے جناب پتہ نہیں کوئی 16 علوم اور 50 علوم اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کے اندر چیزوں کو ایڈریس کیا، اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ کی جائے یا پھر صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے کی جائے. اور اس میں انہوں نے 3 کتابوں کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً 400 آیات پر مشتمل ہے، 400 احادیث کے اوپر، یا جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، یا المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر. یہ 3 کتابوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے جو تفسیر والے چیپٹرز محدثین نے باندھے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اس میں نقل کیے ہیں، وہ سب سے بیسٹ تفسیر ہے قرآن کی اپنی آیات کی تفسیر کے بعد. کوئی بزرگ بابوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کوئی بڑی بڑی تفسیروں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ہے اصل تفسیر. حالانکہ تفسیریں اور بھی تھی لکھی ہوئی، تفسیر تبری بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو انہی چیزوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی. بال انہوں نے پھر پرائمری سورس بتایا کیا ہے، یہ سارے سیکنڈری سورس ہیں. تفسیر تبری ہو یا تفسیر ابن کثیر ہو یا آج کے علماء جتنی تفسیریں لکھ رہے ہیں، یہ سیکنڈری یا ٹرشری کتابیں ہیں. اوریجنل کتابیں جن سے ریفرنس لیے جاتے ہیں وہ تو وہی ہیں، صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا المستدرک للحاکم ہو یا جامعہ ترمذی ہو، ان کتابوں سے. تو وہ کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق کھولا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں یہ سب کی سب آیات 5 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. 5 کیٹیگریز میں قرآن کی اب کوئی آیت بھی اٹھا لیں گے تو ان 5 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آئے گی، کسی ایک گروہ میں آئے گی. اور 5 کیٹیگریز کیا ہیں وہ چونکہ ایک کیٹیگری اس میں ذکر آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس لیے اس سے مجھے پھر یہ یاد آیا کہ میں یہ تھوڑا بریف بھی کر دوں. یہاں پر ایک کیٹیگری انہوں نے یہ بھی بتائی. وہ 5 کیٹیگری
جو بتائی شاہ ولی اللہ دہلوی نے. پہلی کیٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام، یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ احکام سے متعلق ہوں گی. احکام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے احکام اللہ تعالیٰ کے آئے. اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا، فرائض کی پابندی اختیار کرنا، یہ جتنے بھی احکامات آئے یہ ہے علم الاحکام. یہ ساری آیات علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام کی جتنی شریعتیں ہیں ان کا ذکر، ساری تفصیلات علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کریں گی. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، یہ ساری کی ساری چیزیں علم الاحکام میں آئیں گی. دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاصمہ. مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، لیکن جھگڑا وہ ہاتھا پائی ہونا نہیں، علمی دلائل کے ساتھ، جسے مجادلہ بھی کہا گیا قرآن میں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واز کے ساتھ، اور مجادلہ کرو. جو بکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو پھر مجادلہ ترکی بترکی جواب ان کو دینا پڑتا ہے، ان کو اینٹی وینم دینا پڑتا ہے، جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں. لاجیکل آنسر، الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے، جو میرا مسئلہ نمبر 71A اور 71B ہے. ان کے ساتھ مخاصمہ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن حکیم مخاصمہ کرتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ. یعنی کرسچنز کے اگر برے عقائد ہیں، انہوں نے جتنے دلائل گھڑے ہوئے ہیں ان دلائل کا جواب دینا. ایتھیسٹ جو ہے، منکرین خدا، جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے، ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ علم المخاصمہ کے اندر آتی ہیں. قرآن پاک کی جتنی آیات ہوں گی اس قسم کی، وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے. تیسری کیٹیگری انہوں نے بتائی التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، انسان نے ایک دن مرنا ہے، اور اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے، پوری انسانیت کا اجماع ہے. گاڈ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس بات کو تو مانتا ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے. تو التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کی یاد کو دلا کر. قرآن پاک میں جتنی آیات کس قسم کی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، التذکیر بالموت. چوتھی کیٹیگری ہے التذکیر بأیام اللہ. یہ آئی ہے جو آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ڈر سناؤ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا. تو اسی سے بھی انہوں نے یہ لفظ ڈیڈکٹ کیا، التذکیر بأیام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کر ڈر سنانا. تو جتنی بھی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں، سورۃ الاعراف میں آیا ہو، سورہ ہود کے اندر آیا ہو، یا باقی صورتوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ التذکیر بأیام اللہ، اللہ کے عذاب کے جو دن تھے، بڑے بڑے فیصلوں کے دن، ان سے ڈر سنایا جائے کہ ڈر جاؤ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا. یہ ہے التذکیر بأیام اللہ. اور پانچویں اور آخری کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا. یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی فزیکل فینومینا آف نیچر نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے ڈر سنانا، ان کی مثالیں دینا، اس کے ذریعے ڈر سنانا اور آخرت کی طرف مائل کرنا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے دن کی جواب دہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا. یہ کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے، زمین و آسمان کی پیدائش، اس میں اللہ تعالیٰ کا حیوانات کو آباد کرنا، نباتات کو آباد کرنا، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، مخلوقات کو پیدا کرنا، یہ سب کی سب چیزیں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ اس میں آتی ہیں. اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں بھی آیا. قوم عاد کو جب سیدنا ہود علیہ السلام نے ڈرایا تو اس میں الفاظ ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
تو یاد کرو اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہ التذکیر بآلاء اللہ، یہ بھی لفظ شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم سے ہی ڈیٹیکٹ کیا. اب یہ 5 کیٹیگریز آپ لے لیں اور قرآن پاک کی آپ کوئی آیت کھولیں، اللہ کے فضل سے ان 5 کی 5 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کرے گی. یا تو وہ علم الاحکام سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر 1، نمبر 2 یا علم المحاسمہ سے ریلیٹڈ ہوگی، نمبر 3 التذکیر بالموت سے ریلیٹڈ ہوگی، نمبر 4 التذکیر بایام اللہ سے ریلیٹڈ ہوگی، اور نمبر 5 التذکیر بآلاء اللہ. ان 5 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی. اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. یہ عام آپ کو کتاب مل جائے گی، اس کو ضرور خریدیں اردو ترجمے کے ساتھ. میرا خیال ہے ایک نشست میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. اور یہ جو اس میں 5ویں کیٹیگری میں نے بتائی، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا. اس پہ اگر آپ سورت دیکھیں نا تو سورہ قاف جو ہے وہ بھی، اور سورہ روم اور سورۃ النحل، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور سورہ الروم بھی، اس کے اندر بھی. اور پھر سورہ الرحمن جو ہے مشہور سورت، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ لفظ بار بار آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آتا ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. اور پھر اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوتی ہے آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن معذرت کے ساتھ سارے علماء نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا سوائے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے. لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے. یہ آلاء اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ عذاب ہو. اسی لیے تو آپ دیکھیں جب دوزخ کی آیات آتی ہیں سورۃ الرحمن میں، اس کے فوراً بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ یعنی وہ بڑے انٹلیکچوئلز پڑھے لکھے لوگ بھی مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا کام کیا ہے لوگوں نے کہ یہ دوزخ کا ذکر آتا ہے پھر آگے آتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو پھر یہ مولانا مودودی کو یہ بات سمجھ آنی تھی نا. انہوں نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اس کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب چاہے کوئی نعمت ہو چاہے اللہ کا عذاب ہو، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں جو بھی چیز آتی ہو وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں آئے گی، چاہے وہ عذاب ہو چاہے نعمت ہو. تو یہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا. تو یہ میں نے انصاف سمجھا کہ مولانا مودودی نے جو تفہیم القرآن کے اندر یہ بھی چند بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ جو ان کے ترجمے میں ہے وہ یہ بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا انہوں نے ترجمہ کیا تم اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو، اے جن و انس کے گروہ، اپنے رب کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو کیسے جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. تو وہ اب آپ سمجھ لیں. یہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کیسے آ گیا دوزخ کے بعد، وہ ترجمہ ہی بیسیکلی غلط کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے، کیونکہ جو ترجمہ ہے بہرحال کسی عالم کا ہے، عالم انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. اب قرآن پہ کوئی اعتراض کرے گا اس حوالے سے تو ہم وہ ترجمے کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے دیکھ قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، نعمت تو نہیں لکھا ہوا، آلاء اللہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آلاء سے مراد ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بھی مولانا مودودی کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. پر میں یہ بات کروں گا جو غامدی صاحب نے بات کی، مولانا مودودی کے وہ وفات کے موقع کے اوپر ایک پروگرام ایک نجی چینل نے نشر کیا کچھ عرصہ پہلے. فوت تو وہ 1979 میں ہوئے. تو جاوید احمد غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ مولانا مودودی اور باقی جو علماء ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ جو ہے وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ سے نہیں ہو سکتا. یہ جتنے علماء ہیں یہ تو بیچارے ڈگری ہولڈر علماء ہیں نا، یہ اسٹوڈنٹ ہیں. اور مولانا مودودی جیسی پرسنالٹی کی تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہے جو چاہے مدرسوں سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. ویسے ان کو ڈگریاں بھی ملی ہوئی تھیں، وہ ڈگریوں والا شوق بھی انہوں نے پورا کر دیا تھا ان کا.
تو مدرسے میں انہوں نے 5-6 مہینے کے اندر جا کے پیپر دے کے ساری ڈگری لے لی تھی درس نظامی کی بھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فہم دے, اور اللہ تعالیٰ اس امت میں مسلسل ایسے لوگ ضرور مبعوث کرے گا, لوگوں کو جو حق بات بتا دیں گے. اچھا, اب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ساری وہ خدمات تھیں ریٹن فارم میں. اب ضرورت تھی آج جدید دور میں جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے دعوت کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے شاگردوں میں سے ایک بندے کو توفیق دی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف کرے اور انہیں قرآن کی خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے. انہوں نے پھر اس جو لکھی ہوئی فارم میں, چاہے وہ ان کی مولانا مودودی کی خدمت تھی تفہیم القرآن کی شکل میں, یا تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب جو ڈاکٹر اسرار کے بھی استاد ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی, ان کی جو خدمات تھیں, اس کے علاوہ جتنی اور تفاسیر تھی ابن کثیر ہوں باقی, ان کو بھی انہوں نے علمی طریقے سے بڑے اچھے فارم میں بیان القرآن میں انہوں نے 108 گھنٹے میں ریکارڈنگ کروائی 1998 میں کراچی قرآن اکیڈمی میں, جو آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ ایزیلی اویلیبل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا رہتا, وہ بھی آپ دیکھ لیں MBBS ڈاکٹر ہیں, یعنی کوئی مدرسوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ احمد دیدار صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کرسچن جو بڑے بڑے مشنریز تھے, بڑے بڑے پادری علماء, ان کو للکارا اور دعوت حق پھیلائی. پھر انہی سے متاثر ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دعوت کا کام کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں MBBS ڈاکٹر ہیں. احمد دیدار صاحب بھی کوئی مولوی تو نہیں تھے, وہ تو ایک کباڑیے کی دکان کے اوپر ملازمت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں, جہاں کہ ان کو وہ کرسچن مشنریز دعوت دیتے تھے, ان سے پھر ان کو جواب نہیں آتے تھے, پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کی, پھر وہ اس حالت پہ پہنچ گئے کہ آپ اسلامک ہسٹری میں کوئی اتنا بڑا جو ہے کرسچینٹی کے اوپر عالم نہیں دکھا سکتے اسلامک پوری ہسٹری میں, اور ان کی بھی ویڈیوز کی فارم میں. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی کوششوں کو, ایفرٹس کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان سے جو بحیثیت انسان کوتاہیاں ہوئی ان کا کفارہ ان نیکیوں کو بنا دے. اب بھائیو, یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, آپ در سنائیے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے ان کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, بے شک اس میں ہے نشانیاں, روشن نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور شکر کرنے والے ہوں. یہ دو ہی کیٹیگریز ہوں گی, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے گی تو آپ نے صبر کرنا ہوگا, یا اس کی طرف سے نعمت آئے گی تو اس کا شکر ادا کرنا ہوگا. انسان ہمیشہ انہی دو کیفیات سے گزرتا ہے, یا صبر کی کیفیت یا شکر کی کیفیت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم تم پر, اذ انجاکم من آل فرعون, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے, آل فرعون سے نجات دی تھی. اور اس وقت کیا حالت تھی تمہاری؟ یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں عذاب دیتے تھے, تکلیف دیتے تھے تمہیں, اور کتنی بڑی تکلیف تھی. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ اتنا بڑا عذاب تم پر مسلط ہوا تھا فرعون کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چٹکی میں فرعون کو ختم کر دیتا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور اللہ نے آزمانا ہے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اور پھر کیا اس کا کنکلوڈنگ جملہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ پورے کا پورا دین شکر گزاری ہی ہے. آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں اٹھے, نافرمانی میں نہ اٹھے. ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اٹھے, نافرمانی میں نہ اٹھے. زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اٹھے, بولے,
اور نافرمانی میں نہ بولے، پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، یہ شکر گزاری ہے، نافرمانی میں ہو جائے گی تو وہ ناشکری ہے، اسی کو کفران نعمت بھی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہے تمہاری ناشکری کی، نہ۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اے میری قوم اگر تم اللہ کا کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ یہ بے پرواہ کا لفظ، یہ اردو میں جو ہم لاپرواہ کسی کو کہتے ہیں نا، وہ والا معنی نہیں ہوتا بے پرواہ۔ بے پرواہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کے ڈسیزن کے معاملے میں، سب کے سب اس کی نافرمانی شروع کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے تابع فرمان بن جائیں، اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ضرور غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اس کی صفت کرے یا نہ کرے۔ اس کانٹیکسٹ میں میری فیوریٹ احادیث میں سے ایک حدیث میں یہاں پر ہی بالکل اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ ایک تو یہ قرآن ہے، یہ بھی فرمان اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، لیکن یہ وحی مطلوب ہے، تلاوت کی جانے والی۔ ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث ہے۔ پھر ان احادیث میں بھی پرٹیکولر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص باتیں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 کے کانٹیکسٹ میں بہترین حدیث قدسی میں سے آپ سمجھے ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6572 ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے 2326 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث اتنی مزیدار ہے، اتنی ٹیسٹی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ الفاظ کے ساتھ لفظ بلفظ اوریجنل بک سے پڑھنے لگا ہوں، صحیح مسلم سے 6572 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اس حدیث میں کل 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، حدیث قدسی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا۔ اب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، کل 10 باتیں۔ نمبر 1، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ نمبر 2، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نمبر 3، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اسباب ضرور ہے، وہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا معاملہ اور تقدیر کا مسئلہ، لیکن مانگنا اللہ سے، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ نمبر 4، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ نمبر 5، اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہو،
میں رات دن تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. نمبر 6، اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو. اللہ تو غنی ہے، وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. وہی عطا فرمانے والا ہے، جس سے وہ لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس سے وہ جسے عطا فرمائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. نمبر 7، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی پوری کائنات سب سے نیک انسان جیسی ہو جائے، سب لوگ، سارے جن، سارے انسان، تب بھی اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کوئی اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں کا، لیکن ہاں ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے. اللہ کی کامیابی، اس کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے نمازیں تو ہمیں چاہیے. اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے. نمبر 8، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہ ٹینشن لینا کہ سارے کے سارے فرعون بن جائیں گے تو اللہ کی بادشاہت کم ہو جائے گی. نہ، سب دوزخ میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، سب جنت میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں. یہ وہی آیت جو اس میں آئی تھی سورہ ابراہیم میں، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیوں اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی فرق نہیں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں اب کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تو ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو برباد کر دیں، کسی کو عطا کر دیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. نمبر 9، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے بیک زبان سوال کرنا شروع کر دیں تو میں ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے. ساری مخلوقات کو. اب وہ حیران ہوتے ہیں یار، اور بخاری مسلم پڑھی کہ جی آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے اس کرۂ ارض، اس ارتھ میریکل پلانٹ سے 10 ٹائمز بڑی جنت ملے گی. تسی جناب 10 مرلے دے پلاٹ نو روندے ہو تے جناب کنال دے پلاٹ نو. 40,000 کلومیٹر جس ارتھ کا سرکمفرنس ہے، یعنی ادھر سے چلیں تو 40,000 کلومیٹر، اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اس شخص کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا. بالکل سب سے سمجھ لیں گیا گزرا اس کے ساتھ یہ معاملہ اس زمین سے. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب اسے فرمائے گا نا زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے. اور بھائی یہ گلیکسیز آپ ذرا شمار کرنی شروع کریں نا، 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی وے، ایک گلیکسی، اور اس ایک گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے، 300 بلین. ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے جو سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں ہے، یہ ایک گلیکسی، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسی. سارے سپر کمپیوٹر اور کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے، آپ ذرا کیلکولیشن کریں. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پلانٹس اور ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں. تو اتنی تو انسانوں کی مخلوقات ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی بڑے بڑے پلانٹس پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جنت دینا؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جن اور انسان اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اکٹھا مجھے پکارنا شروع کر دیں، تو سب کے سب کی میں حاجت بھی پوری کروں گا اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ اور یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں میں پڑھ رہا، صحیح مسلم 6572 نمبر حدیث، جو مشکات میں بھی موجود ہے 2326۔ اور نمبر 10، اب اس میں کڑوی بات بھی ہے اور میٹھی بات بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے مسئلہ تقدیر کا آخری لیکچر دیا تھا نا، اس کا اینڈ بھی اسی حدیث پہ کیا تھا، مسئلہ نمبر 104C، اور وہ اس وجہ سے 10ویں بات اس کے اندر آئی ہے، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے اور میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا قدر دان ہے کہ کہے گا کہ تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جنت مل رہی ہے، بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے، اللہ کہے گا تیرے اعمال کی وجہ سے۔ واہ کیا قدر شناس ہے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا، لہٰذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ جنتیوں کا بھی آخری جو ڈراپ سین ہوگا سورہ الزمر کے آخری رکوع میں، جنتی آخر میں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یہ ساری رونق اس کی لگائی ہوئی، الٹیمیٹلی اسی نے ہی جنت دے دی، اسی کی مخلوق انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے اسی کی طرف پہنچ گئے، اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشا، اس زمین سے پیدا کیا، اس کی خوراک سے پروان چڑھایا، الٹیمیٹلی اسی زمین میں لوٹایا، پھر قیامت والے دن اسی زمین سے نکال کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بھائیو بہت سیریس ایشو ہے، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن، 28ویں پارے میں سورہ تغابن ہے، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہی اعمال تھے جسے میں نے سیو کیا اور آج بدلہ دوں گا، لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو کوئی اس کے برعکس پائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اس دنیا میں یا آخرت میں، تو صرف اپنی ذات کو ملامت کرے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو ملامت کرو، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کے اندر بھی، یعنی میں کہتا ہوں دنیا میں ہی معاملات کلیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور کس نے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے دنیا میں۔ اور جب مجھے کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آخرت کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ تو جنتی روح ہو، دنیا میں بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنتی روح ہے۔ جتنا جس نے گاڈ کو سیریس لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت تک پہنچا دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے جو لیکچر دیا ہے وہ 4 لیکچرز، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پورے قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں پیدا کی، مقصد کیا تھا، اور پھر تقدیر کا اچھا اور برا ہونا کیا ہے، انسان نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہیں، کیا آخرت میں ہونے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے نا، یہ کتاب ہدایت ہے نا۔ تو وہ 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر 50 کراس ریفرنس ہیں اور تقریباً 200 آیات وہ بنتی ہیں پورے قرآن پاک سے۔ وہ لیکچر ضرور سنیں، اور وہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کئی مہینے لگے تھے ان لیکچرز کو تیار کرتے ہوئے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، یعنی پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہندوؤں کے گھر پیدا کیا تو اسے گمراہی کرنا تھا، دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہی ہے، اسی تو بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو یہ آپ ٹنڈولکر نے جانا ہے دوزخ ہی، کیونکہ وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تھے، میں جنت ہی جانے کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر جمیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، یہ آپ کو ایڈ ضرور ملا، لیکن جب دنیا میں آپ آئے تو ہر بندے نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے، چاہے کوئی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، چاہے کوئی کرسچنز کے گھر، چاہے کوئی جیوز کے گھر، ہر بندے نے ایفرٹ کرنی ہے تو اس نے حق تک پہنچنا ہے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طریقے سے نہیں لوگوں کو بانٹے گا
کبھی ایسا نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہے، جو ایفرٹ کرے گا اسی کو ملے گی. لہٰذا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کوسچن یہی ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. میں پوری ایفرٹ پٹ کر دوں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے. باقی سارے دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ حجت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو حرز جا بنا لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک، اپنی یاد میں، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر. اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.